بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس کی سماعت تھی اور وہ کیس تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کا۔ یہ وہ کیس ہے جس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو پکڑا جاتا ہے۔ یہ سیاسی کارکنان تھے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے درج کیے جاتے ہیں اور دہشت گردی کے پرچوں میں 7 سال سزا کروائی جاتی ہے اور وہ سزا آج تک وہ بھگت رہے ہیں۔ پچھلے 2.5-3 سال سے 107 لوگ جیلوں میں تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، نہ ان کی اپیلیں ہائی کورٹ میں سنی جاتی تھی، نہ ان کی ضمانت کی درخواست فکس ہوتی تھی۔ کبھی ایک بینچ کے پاس فکس ہوتی تو وہ بینچ ٹوٹ جاتا، کبھی دوسرے بینچ کے پاس، کبھی لیفٹ اوور ہو جاتا تھا، کبھی ری لسٹ ہو جاتا تھا، کبھی ری شیڈول ہو جاتا تھا اور اسی طرح یہ کیسز پینڈنگ چلتے رہے۔ آج ان لوگوں کی سنی گئی اور 2 رکنی آنریبل جو بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اس نے 13 ملزمان کو، جو کہ 13 قیدی تھے، ان کی ضمانت منظور کر لی اور ان کی سزائیں سسپینڈ کر دی۔ اب آپ سوچیں گے کہ 107 لوگوں میں سے صرف 13 لوگوں کی ضمانت کیوں ہوئی ہے یا صرف 13 لوگوں کی سزا سسپینڈ کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپیلیں تو سب کی طرف سے فائل کر دی گئی تھی، لیکن جو سسپینشن کی اپلیکیشنز ہیں وہ صرف 13 لوگوں کی فائل کی گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی کرمنل لاء کا کوئی اچھا وکیل ہوتا ہے وہ جب ایک سے زائد ملزمان ہوتے ہیں تو ان کو اکٹھا ان کی درخواستیں فائل نہیں کرتا، بلکہ کیونکہ سیم اکرنس ہوتا ہے، سیم کاز آف ایکشن ہوتی ہے، اس لیے وہ پہلے تھوڑے لوگوں کی درخواست فائل کی جاتی ہے۔ اگر اس میں ریلیف مل جائے تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رول آف کنسسٹنسی کے تحت باقی ملزمان کو بھی ریلیف ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب کیونکہ 13 لوگوں کی درخواست ضمانت منظور ہو چکی ہے، اب ان 13 لوگوں کا جو آرڈر ہے، جو ججمنٹ ہے، کیونکہ سیم ایف آئی آر ہے، سیم اکرنس ہے، سیم وقوع ہے، سیم ایلیگیشن ہے، تو اب اس کی بنیاد پر باقی لوگوں کے بھی چانسز بڑھ گئے ہیں اور جو بقیہ اس میں جو ملزمان ہیں اور جو بقیہ اس کے اندر لوگ ہیں وہ بھی اب اس میں ریلیف لینے کے لیے ان کو امید لگ گئی ہے۔ باقی 94 لوگ وہ بھی اب اپنی سسپینشن کی اور ضمانت کی درخواستیں فائل کر سکتے ہیں۔ آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی کہ جو پاکستان عوامی تحریک کے وکلاء تھے، ملک یاسر صادق ایڈوکیٹ، نعیم الدین چودھری ایڈوکیٹ اور باقی لوگ تھے، انہوں نے جب آرگومنٹس شروع کیے تو عدالت سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ کیس ہے یہ صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے، اور حالانکہ آج تک پی ایم ایل این ایک ہی رونا روتی ہے کہ اس کے خلاف جتنے نیب کے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے سیاسی انتقام کا نتیجہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ ہے اور یہ سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ 9-10 اگست 2014 کو ایک احتجاج کا پلان کیا جاتا ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اور جو لوگ 17 جون کو، جن کی ڈیتھ ہوئی تھی 17 جون 2014 کو، ان کے چہلم کے نام پر ایک پروگرام تھا، ایک دعائیہ تقریب تھی لاہور میں، اور اس میں شرکت کے لیے لاہور اور میاں والی سے بھی جو سیاسی کارکنان تھے وہ شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ بھیرا کے مقام پر ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور بھیرا کے مقام پر ان کو روکا جاتا ہے۔ یہ سرگودا کی اور خوشاب کی پولیس ان کو روکتی ہے، روکنے کے بعد ہاتھا پائی شروع ہوتی ہے، پتھرو ہوتا ہے اور پتھرو کے جواب میں وہ ڈائریکٹ گولیاں مارتے ہیں۔ گولیاں مارنے کی وجہ سے بکھر کے 2 لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کے جو اپیلیں تھیں، ان لوگوں کی جو ایف آئی آرز تھیں وہ درج نہیں ہوتی، اور وہ 2 لوگوں کا قتل آج بھی بکھر کے تھانوں میں اور بکھر کی عدالتوں میں وہ پینڈنگ پڑا ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ ملزم پولیس تھی اور پولیس چھوٹے علاقوں میں ویسے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اس لیے 2 لوگ جن کو قتل کر دیا گیا تھا اس دن ان کا آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ باقی جو لوگ تھے کچھ زخمی ہو گئے، کچھ کو انہوں نے اریسٹ کر لیا اور گرفتاریوں میں انہوں نے 500 سے 700 کے قریب لوگوں کو اریسٹ کیا، ان کے خلاف سب کے خلاف 780 کے پرچے درج ہوئے۔ حالانکہ یہاں پر اچھی خاصی اگر کہیں پہ کوئی وقوع ہو جاتا ہے اور 780 بنتا ہوتا ہے، انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت کیس بنتا ہوتا ہے، پولیس درج نہیں کرتی، لیکن یہ وہ سیاسی کارکنان تھے جو صرف اور صرف نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا
کہ 17 جون کو جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، جس طرح معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، 14 لوگ قتل کر دیے گئے، 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر دیا گیا اور باقی لوگوں کو وہاں پر قید کر لیا گیا، اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وہ لوگ احتجاج کے لیے جا رہے تھے۔ سینکڑوں لوگوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، پہلے بھی ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے، بعد میں ضمانتیں ہوتی ہیں، ٹرائل چلتا ہے، اور ٹرائل میں بدقسمتی یہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کہ وہ جوڈیشل سسٹم بندھا ہوا ہے۔ جو پولیس غلط صحیح سٹوری لکھ کے لے آتی ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ جاتی ہے۔ پولیس نے خود وینز کو جو پولیس وینز تھی ان کو آگ لگا دی۔ پولیس کا کیا جاتا تھا، پنجاب حکومت کا مال تھا، پنجاب حکومت کا وزیر اعلیٰ ان کو شاباش دے رہا تھا، پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو ہوتا ہے کر لے، لیکن ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ پورے پنجاب میں ان کے خلاف احتجاج کے لیے کوئی اٹھنے کا سوچے نہیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور ان کے سامنے کھڑا ہو، کلمہ حق بلند کرے۔ انہوں نے خود اپنی وینز کو، اپنے تھانوں کو آگ لگوائی۔ آگ لگوانے کے بعد انہوں نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا ان معصوم سیاسی جو کارکنان تھے، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی چوری نہیں کی تھی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی پریویس کنڈکٹ ان کا نہیں تھا، کوئی پریویسلی وہ کنوکٹڈ نہیں تھے، اور ان لوگوں کو ڈائریکٹ 780 میں جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ جب ان کو سزا ہوتی ہے 780 کے تحت، اور ایک الیج کرتی ہے پولیس کے کسی ایک سپاہی کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے، جس کا بعد میں کوئی پروف نہیں لا سکتے لیکن الیج کیا جاتا ہے، پھر اسی طرح کچھ لوگوں کو زخمی کروایا جاتا ہے، زخمی کروا کر ان کی MLC بنائی جاتی ہیں۔ MLC کے بعد کیونکہ وہ سارے کا سارا نظام شہباز شریف کا خریدا ہوا تھا، ڈاکٹرز خریدے ہوئے تھے، وہ ہاسپٹل کا عملہ خریدا ہوا تھا، پولیس خریدی ہوئی تھی، مقامی میڈیا خریدا ہوا تھا، اور انہوں نے مل کر اس سارے کے سارے ظلم کو ایک دہشت گردی کا نام دے کر ان لوگوں کے خلاف کیسز فائل کروا دیے۔ جب یہ سارے کا سارا وقوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کی اپیلیں فائل کی جاتی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور کیونکہ یہ دہشت گردی کے کیسز ہیں، دہشت گردی کے کیسز میں سزا پوری ہوتی ہے۔ عام کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 7 سال یا 5 سال سزا تھی تو جتنی یہ سزا بھگت چکے ہیں وہ کافی تھی، اور اس کے بعد ان کو بری ہو جانا تھا، لیکن دہشت گردی کے کیسز میں کیونکہ سزا پوری کاٹنا پڑتی ہے، اس لیے یہ لوگ 2-2.5 سال سے جیل میں ہیں، اور 2-2.5 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی آج ان کو ضمانت ملی ہے، اور یہ بھی صرف 13 لوگوں کو ضمانت ملی ہے۔ باقی لوگ اب اپنی درخواست ضمانتیں فائل کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بینچ کیا کرتا ہے، کیا پھر بینچ بنے گا، ٹوٹے گا، اور ری شیڈول ہوگا، ری لسٹ ہوگا، لیفٹ اوور ہوگا، اور اسی طرح اللہ نہ کرے کہ پینڈنگ ہوتا پھر کہیں 6 مہینے سال لگ جائے اور وہ مظلوم جیلوں میں سڑتے رہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور ایک اچھے نعرے کے اوپر کوشش کر رہے تھے، تبدیلی کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو آج تک سزاؤں کا نشانہ اور عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں یہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، یہ اتنا لینتھی کیس ہے کہ ہم کوئی 1-2 ویڈیو میں اس کو کور نہیں کر سکتے، صرف یہ بتانے میں کہ کہاں کہاں کیسز پینڈنگ ہیں، کس کس فورم پہ کیسز پینڈنگ ہیں۔ میں صرف آپ کو تھوڑا سا ریکال کرواتا جاؤں، اور جو آنریبل ہماری ہائی کورٹ سے ان سے گزارش بھی کرتا جاؤں کہ سپریم کورٹ میں ایک اپیل گئی تھی، وہ اپیل یہ تھی کہ جو چیف جسٹس تھے سابقہ ثاقب نثار، اس کے کہنے پر ایک JIT بنائی گئی تھی، اس JIT نے کام شروع کر دیا تھا، اس کیس کو دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جو جسٹس باقر نجوی صاحب کمیشن کی رپورٹ تھی وہ بطور ایویڈنس پیش نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے انویسٹیگیشن کی رپورٹ ضروری تھی تاکہ وہ پھر سپلیمنٹری چلان کے ذریعے پیش ہو سکے، اور وہ تتمہ چلان پیش ہو اور وہ بطور ایویڈنس اس کیس کا حصہ بن سکے۔ ثاقب نثار نے آرڈر فرما دیا، آرڈر فرمانے کے بعد وہ JIT کام شروع کر دیتی ہے، اور سارے ملزمان کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں، نواز شریف کا بیان بھی جیل کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے۔ 90% جب وہ اپنا کام کمپلیٹ کر چکی ہوتی ہے، اور PMLN کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور JIT ان کے خلاف رپورٹ سبمٹ کروانے لگی ہے، اور کیونکہ اس میں موجودہ جو چیف سیکرٹری ہے پنجاب کے اعظم سلمان، اور سابقہ جو IG پنجاب تھے مشتاق سکھیرا، اور اس طرح کے بڑے لوگ ملوث ہیں، جہاں PMLN اور شریف برادران ملوث تھے، وہیں بیوروکریسی بھی ملوث تھی، پولیس کے اعلیٰ افسران ملوث تھے۔ انہوں نے ایک درخواست موو کی لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے JIT کو کام سے روک دیا تھا۔
JIT کو کام سے روکا گیا، اس درخواست کو اور اس آرڈر کو چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں، 6 ماہ 8 ماہ کے بعد سپریم کورٹ میں وہ کیس سنا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کو 3 ماہ کا ٹائم دیتی ہے کہ 3 ماہ کے اندر اندر JIT کے میٹر کو ریزالو کیا جائے اور اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ 3 ماہ گزر چکے ہیں، سپریم کورٹ کا آرڈر اپنی جو اہمیت ہے وہ کھو چکا ہے، آج تک ایک بار بھی لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور سپریم کورٹ میں ایک درخواست فائل کرنی چاہیے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے کیا اس کی توہین نہیں ہوئی جب 3 ماہ کا حکم دیا تھا، اور ہائی کورٹ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو مانے، تو 3 ماہ میں ایک بار بھی سماعت نہیں ہوئی، کیس کا فیصلہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ باقی جو 94 ملزمان ہیں ان کی ضمانت، کیا ان کو رول آف کنسسٹنسی کا بینیفٹ ملتا ہے نہیں ملتا، اور ان کی جو کیسز ہیں اور درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ ہوتی ہیں یا ان کو جلد انصاف ملتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔